میں ذرا نعیم صاحب سے پوچھوں آپ اجازت دیں اگر تو. نعیم صاحب آپ آج کیا ہوا تھا؟ وہ آپ نے این او سی لی تھی. وہ کہتے ہیں دیکھیں نواز شریف صاحب بھی آئے تو این او سی لیے. کل خبر چلی ہر جگہ کہ نواز شریف صاحب کو این او سی مل گئی ہے. آپ نے این او سی کے لیے اپلائی کیا تھا نعیم بھائی؟ بہت شکریہ وسیم مدامی صاحب، آپ نے موقع دیا. سر دیکھیے سمپل بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہاں الیکشن نہیں بلکہ ایک الیکشن کے نام کے اوپر ایک تماشا ہے، فراڈ ہو رہا ہے. ہم یہاں سے گئے، سلمان ابوالرائے صاحب میں، شوکت بترہ صاحب اور ہمارے ساتھ وحید صاحب تھے. ہمیں راستے میں جب ہم گلگت کے حدود میں پہنچے ہیں تو پہلی روک لیا. ہم نے پوچھا جو ہے کہا جی ہم بالکل پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں اور خان کو سپورٹ کرتے ہیں اور ووٹ خان کو لینا ہے، لیکن ہمیں اوپر سے احکامات ہیں کمپلین کے سلسلے میں ہمیں داخل نہیں ہونے دینا، تو اس لیے بہتر ہے آپ واپس چلے جائیں. ہم نے ضد کی کہ یہ ہمارا حق ہے، ہمارا رائٹ ہے، ہمیں جانے کی اجازت دی جائے. انہوں نے کہا جی نہیں، ہمیں احکامات ہیں کہ آپ کو صبح بدل کرنا. سوری نہیں، میں آواز کٹ گئی تو شاید میں آپ نے اگر جواب دیا تو میں سن نہیں پایا. این او سی تھا آپ کے پاس جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے بھی لیا تھا، آپ نے لیا این او سی اپلائی کیا تھا آپ نے؟ نہیں بھائی جی میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہاں کمپین کے لیے این او سی نہیں چاہیے ہوتا کہ آپ کمپین کے لیے جا رہے ہیں. یہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے عوام کا ہے. ہم نے وہاں جلسے کے لیے نہیں بلکہ وہاں کمپین کے لیے ہم گئے تھے. جلسے کے لیے این او سی اپلائی کیا جاتا ہے جس کے لیے ہمارے وکلاء نے بھی درخواستیں دی، ہمارے علماء نے بھی درخواستیں دی، جو کہ ہمیں منظوری نہیں دی گئی. کسی ایک جگہ پر جلسے کی ہمیں اجازت نہیں. نواز شریف صاحب نے جلسے سے خطاب تو نہیں کیا نا، وہ تو مطلب وہی ہوٹل میں آئے تو بات کر کے چلے گئے، تو جلسہ تو نہیں تھا. پھر بھی انہوں نے این او سی لی اکارڈنگ ٹو حافظ صاحب. جی بالکل نہیں، جلسہ تو نہیں ہوا نا جی. دیکھیں وہ کمپین کے لیے، آپ دیکھیں جس حلقے کے اندر کمپین ہو رہی ہوتی ہے، آپ کبھی کسی گلی میں جاتے ہیں، کبھی کسی کوچے میں جاتے ہیں، مختلف جگہوں پر جاتے ہیں، تو وہاں آپ ایک ایک گلی کا این او سی لیں گے کہ ہم نے اس گلی بازار میں جانا ہے، اس گھر میں ووٹ مانگنے کے لیے جانا ہے. تو کمپین میں تو نہیں این او سی ہوتی ہے. کمپین تو دیکھیں نا الیکشن چل رہا ہوتا ہے، الیکشن میں کمپین ہوتی ہے. تو ہم کمپین کرنے کے لیے گئے، انہوں نے زبردستی ہمیں صوبہ بدر کیا. تو اس سارے معاملے میں نعیم صاحب کو کیا لگ رہا ہے پی ٹی آئی کتنی سیٹیں نکال پائے گی 24 میں سے؟ دیکھیں الیکشن ہی نہیں ہو رہا ہے فری اینڈ فیئر. وہاں تو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے امیدواروں کے اوپر مقدمات درج کیے گئے ہیں 780 کے. اور دوسری طرف آج بلاول صاحب کو ہم دیکھ رہے تھے کہ وہاں ان کو پروٹوکول حاصل تھے، نواز شریف صاحب کو پروٹوکول حاصل تھے. 300 اہلکار وہ تھانے والے کہہ رہے تھے کہ لگائے ہوئے ہیں، تھانے کے تھانے لگائے ہوئے ہیں. اچھا میں چاہ رہا ہوں ذرا آفیشیل ورڈ بھی آ جائے، اس لیے آپ ہی سے پوچھ لیتا ہوں. گرفتاریاں کرنے کے لیے، آپ کے لوگوں کو ہراساں کرنے کے لیے، آپ کے گھروں میں چھاپے مارنے کے لیے، آپ کے رہنماؤں کو روکنے کے لیے، تو ہمیں اس طرح کا ٹاسک ملا ہوا ہے. یہ لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے، یک طرفہ میچ آپ کہنا فیلڈ یک طرفہ میچ ہو رہا ہے. اب میں چاہ رہا ہوں آپ ہی ذرا پی ٹی آئی کا آفیشیل ورژن آ جائے، اس لیے میں خود ہی آپ سے ڈائریکٹ بول دیتا ہوں. دو باتیں، ایک تو یہ کہ مجلس وحدت المسلمین جو ظاہر ہے پی ٹی آئی کی اتحادی ہے، وہ چونکہ خیمے کے نشان ہے کافی لوگوں کے پاس، تو یہ وحدت والوں کا نشان ہے جو کہ پی ٹی آئی کی اتحادی ہے، تو وحدت المسلمین اپنے ہی نشان کے تحت لڑ رہی ہے. از دیٹ کریکٹ اور ناٹ؟ نعیم صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو نعیم صاحب میری؟ جی میں کہہ رہا ہوں وحدت المسلمین اپنے نشان کے تحت ہی لڑ رہی ہے، خیمے کے تحت، اور اپنی شناخت کے تحت ہی لڑ رہی ہے. دیکھیں ہم نے بیسیکلی انہوں نے پہلے ہمارا نشان نہیں مانا، اور ہم نے جس پارٹی کے ساتھ اعلان کیا انہوں نے اس کا بھی نشان چھین لیا. جی تو ہم جو ہے تمام جو ہمارے امیدواران ہیں وہ تمام کے تمام ان کو مختلف نشانات الاٹ کیے گئے ہیں. جیسے پنجاب کے اندر یا پورے پاکستان میں آپ نے 8 فروری کو دیکھا، تو یہ صورتحال اس دفعہ بھی کی جا رہی ہے، اور گرفتاریاں، معاملات، چھاپے، وہ ساری چیزیں جاری ہیں. تو الیکشن تو ہو ہی نہیں رہا. پھر الیکشن فیئر تو تب ہوتا ہے جب آپ دونوں جماعتوں. اگر آپ کو لگا نعیم صاحب کہ بالکل ہی دیوار سے لگایا جا رہا ہے، تو کیا پی ٹی آئی کسی مرحلے پہ بائیکاٹ کا بھی سوچ رہی ہے اس الیکشنز کے؟ بالکل اس پہ گفتگو جو ہے ہو رہی ہے اس پہ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. سر حافظ صاحب ٹورڈز اینڈ آپ بتائیے نا، وہ کہتے ہیں یار گلی گلی الیکشن ہوتا ہے، گلی گلی کیمپین کرتا ہے، ہر گلی کی این او سی لیتے پھریں گے کہ میں بھی اس گلی میں جا رہا ہوں، اس محلے میں جا رہا ہوں. نہیں دیکھیں، میں تو اس بارے میں الیکشن کمیشن سے آپ اگر کوئی نمائندے کو لیتے تو بہتر بتا دیتا. پروسیس ایک بنایا گیا ہے ہم سب کے ضابطہ اخلاق کے تحت کہ بھئی کوئی جلسہ کرے گا، کوئی جو ریلی نکالے گا، کوئی جلوس نکالے گا. جنید اکبر صاحب ہمارے لیے قابل موجود ہیں، وہ تشریف لائے تھے تو ایک ریلی تھی. ہم نے جہاں تک سنا کہ وہ بغیر پوچھے ایک ضلع میں بڑی ریلی دے کے داخل ہو رہے تھے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو قانونی تقاضے پورے کر کے اپنے الیکشن کمپین پہ توجہ دینی چاہیے. رائٹ سر، تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ، بہت نوازش. تو یہ صورت گلگت بلتستان کے الیکشنز کی، جہاں پر میدان سجنے والا ہے آج سے کچھ دنوں بعد، یعنی کہ 7 جون کو امپورٹنٹ الیکشن ہے. وہاں کا وزیر اعلیٰ منتخب ہوگا،
اور سب لوگ اپنا اپنا زور لگا رہے ہیں. نون لیگ نے بھی یہ اندیا دیا ہے کہ وہ نہیں چاہتے, وہ چاہتے ہیں اکیلے حکومت بنائیں تاکہ ڈیلیور بھی کر سکیں, بیساکھیاں نہ ہوں. اور یہ بھی ممکن ہے, تجزیے ہو رہے ہیں کہ یہاں کہہ لیجیے ہمارا تجزیہ ہے کہ ممکن ہے کہ نون لیگ ہی گورنمنٹ میں اور پیپلز پارٹی کا اپوزیشن میں آ جائے. چونکہ میں تو نہیں کہوں گا چلو فکس میچ ہے, لیکن بہرحال دونوں جماعتوں میں ایک سرٹن لیول کی انڈرسٹینڈنگ ہے ہی. تو جب گورنمنٹ بھی اپنی ہو اور اپوزیشن بھی بس تھوڑی بہت اپنی ہو تو پھر اور آسان ہو جاتی ہیں چیزیں. کچھ چیزیں قائد حزب اختلاف نے اور قائد ایوان نے مل کے طے کرنی ہوتی ہیں. اگر دونوں میں اچھا, میں مکمل نہیں کہہ رہا, ورکنگ ریلیشن شپ ہو تو سبحان اللہ آتا ہے, جمہوریت اور پروان چڑھ جاتی ہے تھوڑی سی. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے.